دسمبر کی سرد رات تھی۔ بارش زور و شور سے جاری تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اور میرے 3 کزن عالیان، ناصر اور انصر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ابھی یہ کھیل جاری ہی تھا کہ ناصر اور عالیان نے باہر کھانا کھانے کا منصوبہ بنا لیا اور اب اصرار کرنے لگے کہ آج تو ہم سب رات کا کھانا باہر ہی کھائیں گے۔ میں نے کہا خیر ہے، تم لوگوں کو بارش میں بھی چین نہیں؟ تو عالیان کہنے لگا، ارے کیا ہو گیا فیروز بھائی، یہی موقع ہے انجوائے کرنے کا۔ ویسے بھی یہ بارش تو اب 1 ہفتہ لگاتار رہے گی اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت بوریت ہو رہی ہے۔ آج کھانا میری طرف سے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا اچھا یار، بارش رکتی ہے تو چلتے ہیں ورنہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے اور سردی سے بخار بھی ہو سکتا ہے۔ ناصر بولا، ارے نہیں بس چلتے ہیں، یہ بارش تو جانے کب رکے گی۔ میں نے اور عالیان نے اپنے اپنے بائک نکالے۔ انصر اور میں ایک بائک پر جبکہ دوسرے بائک پر عالیان اور ناصر سوار تھے۔ ہلکی بارش اور تیز ہوا کے جھونکوں نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ادھر ادھر گھومتے گھامتے ہم سب کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ پر پہنچے۔ وہاں ہم سب نے کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا پیک کروا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب گھر کی طرف روانہ تھے۔ گھر کے راستے میں نہر آتی تھی۔ ابھی ہم نہر پر پہنچے ہی تھے تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور اوپر سے نہر کے راستے پر ٹھنڈ اور بڑھ گئی، کیونکہ نہر کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کی وجہ سے یہ راستہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہوتا تھا اور یہ تو پھر ٹھنڈ کا موسم تھا۔ اتنی تیز بارش میں راستہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنی بائکس کی سپیڈ آہستہ کر دی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر جب ہم گریفن گراؤنڈ کے قریب پہنچے تو عالیان نے بائک روک کر کہا، یار میرے سے بائک نہیں چلائی جا رہی، میرے ہاتھ سن ہو گئے ہیں اور میری جیکٹ میں بھی پانی بھر گیا ہے۔ تو میں نے انہیں آواز دے کر کہا کہ بائک ناصر کو چلانے دو اور عالیان تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ناصر بولا، یار میرے سے بھی بائک نہیں چلائی جائے گی، مجھے تو پہلے ہی بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اسی لیے تو میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر کسی جگہ پر رک جاتے ہیں، جب بارش ہلکی ہوگی تو دوبارہ چل پڑیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو گراؤنڈ کی سائڈ پر چلتے ہیں، اور ہم سب گراؤنڈ کی سائڈ پر چلے گئے۔ وہاں کیونکہ بہت سے سرکاری کوارٹر بنے ہوئے تھے، ہم نے سوچا شاید کوئی جگہ مل جائے گی، کیونکہ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی ہم کوئی پناہ ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک ٹوٹا پھوٹا سا کوارٹر نظر آیا۔ شاید یہ کوارٹر ابھی زیر تعمیر تھا، کیونکہ اس میں دروازے کھڑکیاں نہیں لگے ہوئے تھے، بس ایک بڑا سا صحن تھا اور ایک کمرہ تھا جس میں کھڑکیاں تو تھیں پر پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی۔ میں نے عالیان سے کہا، چلو یار اندر چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے بائکس اس کوارٹر کے صحن میں کھڑی کی اور بھاگ کر اس کوارٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ عالیان نے انصر سے کہا کہ انصر بھائی، آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ماچس یا لائٹر تو ہوگا، تو آگ ہی جلا لیں۔ انصر نے کہا، ہاں لائٹر تو ہے مگر آگ کیسے جلاؤں، آگ جلانے کے لیے کوئی لکڑی یا کاغذ وغیرہ تو ہو۔ عالیان نے کہا، یار لائٹر جلا کر تو دیکھو، یہاں آس پاس کوئی نہ کوئی چیز تو مل ہی جائے گی، ویسے بھی پتہ نہیں یہاں کب تک رکنا پڑے، اوپر سے اندھیرا بھی بہت ہے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، آگ جل جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انصر نے لائٹر جلایا تو ایک دم سے لائٹر کی آگ بجھ گئی، ایسا لگا جیسے کسی نے پھونک مار کر آگ کو بجھا دیا۔ انصر نے دوبارہ آگ جلائی تو اب کی بار بھی آگ بجھ گئی۔ انصر نے غصے سے عالیان سے کہا کہ یار یہ دیکھو، یہ دونوں پھونک مار کر آگ بجھا رہے ہیں۔ عالیان نے کہا، یار فیروز بھائی پلیز انصر کو آگ جلانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے عالیان کو ٹچ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو میں تو تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں، تو پھر میں اتنی دور پھونک کیسے مار سکتا ہوں، بتانا ذرا۔ تو عالیان نے کہا، یقیناً یہ کام ناصر کا ہوگا۔ یار ناصر، یہ مذاق بعد میں کر لینا، ابھی انصر کو آگ جلانے دو۔ ناصر کی آواز بھی میرے پاس سے آئی۔ اس نے عالیان سے کہا، یار کیا ہو گیا ہے، میں ابھی تم لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، یار ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے اس کا لائٹر جل نہیں پا رہا یا پھر خراب ہو، ورنہ اتنی دیر میں آگ جل جاتی۔ اتنی دیر میں آسمانی بجلی چمکی اور جب بجلی
کی چمک جب روشن دان سے اندر کمرے میں آئی تو ایسا لگا جیسے انصر کے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں نے انصر سے کہا، دیکھ انصر، تیرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ تو انصر نے کہا، مجھے پتا ہے تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں سچ بول رہا ہوں، واقعی تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اتنی دیر میں علیان بولا، یار جو کھڑا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی اور تم سب کی بھی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور تم سب کو مذاق سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد علیان نے کہا، یار ان سب کی باتوں کو چھوڑو، آپ آگ جلاؤ ورنہ ٹھنڈ سے میری کلفی بن جائے گی۔ انصر نے کہا، یار میں لائٹر نہیں جلاؤں گا، یہ سب پھونک مار کر لائٹر بجھا دیتے ہیں۔ علیان نے کہا، فیروز بھائی اور ناصر، آپ دونوں میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور انصر کو دور جا کر لائٹر جلانے کو کہا۔ میں نے علیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یار میں تو تیرے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ ناصر نے بھی ایسا ہی کیا۔ انصر نے تھوڑا دور ہٹ کر لائٹر جلایا تو اچانک سے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ تبھی ہم سارے انصر کی طرف دیکھ کر ڈر سے گئے، کیونکہ انصر کے پیچھے واقعی کوئی کھڑا تھا۔ اس نے پورے جسم پر کالے رنگ کی چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ انصر لائٹر جلا کر کھڑا تھا اور ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم لوگ ڈر کیوں رہے ہو؟ جبکہ انصر کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور ہم سب اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے بہت دھیرے سے علیان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہا، یار میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی کھڑا ہے۔ انصر نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم لوگ آپس میں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ ادھر آ کر کوئی لکڑی یا کوئی چیز ڈھونڈو آگ جلانے کے لیے۔ علیان نے انصر سے کہا کہ جلدی سے ادھر ہمارے پاس آؤ، تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تم بھی ان دونوں کے ساتھ مل گئے، انصر نے بنا پیچھے دیکھے بولا۔ علیان نے کہا، یار میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک بار پیچھے مڑ کر تو دیکھو۔ انصر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک کر رہ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی انصر کے ہوش اڑ گئے اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے لائٹر انصر کے ہاتھ سے نیچے گر کر بجھ گیا۔ ایک بار پھر سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور وہ شخص اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ انصر بھاگ کر ہمارے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انصر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں علیان نے کہا، نہ جانے وہ شخص کدھر گیا اور کون ہے، اور خدا جانے کیا کرنے والا ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم بارش میں بھیگتے ہوئے گھر چلے جائیں یا پھر اس شخص کا پتہ لگائیں کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں یار بارش میں بھیگ کر بخار ہونے سے تو اچھا ہے کہ ہم یہاں رہ کر اس کا پتہ لگائیں، اور ویسے بھی ہم پہلے کسی سے ڈرے ہیں جو اب ڈر رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر علیان بولا، تو چلو پھر دیکھ لیتے ہیں، ویسے بھی ہم چار ہیں اور وہ اکیلا، اگر اس نے کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی تو آج اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے۔ یہ کہہ کر علیان نے جہاں وہ شخص کھڑا تھا اس طرف دیکھ کر آواز لگائی، کون ہے؟ سامنے آؤ، اندھیرے میں کیوں چھپے ہو؟ لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ناصر نے آواز لگائی، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا، یار اس نے ہماری طرف نہیں آنا، چلو اس طرف چلتے ہیں اور اپنی لائٹر ڈھونڈتے ہیں۔ ہم لوگ آرام آرام سے اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں انصر کے ہاتھ سے لائٹر گرا تھا۔ تھوڑا آگے ہی بڑھے تھے کہ علیان بولا، یار میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہے۔ علیان نے نیچے جھک کر اٹھائی تو وہ لائٹر تھا جو انصر کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ علیان نے فوراً لائٹر جلایا تو ہم سب کو تھوڑا سکون ہوا، لیکن وہ شخص ہمیں یہاں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ انصر نے کہا، وہ شخص کہاں چلا گیا؟ ابھی تو ادھر ہی تھا۔ ہم سب نے ادھر ادھر دیکھا پر وہ شخص کہیں نظر نہیں آیا۔ ناصر نے کہا، یار مجھے لگتا ہے وہ کوئی چور تھا جو چپ کر کے اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے کود کر باہر بھاگ گیا۔ انصر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کے ہاتھ کچھ پھٹے ہوئے کپڑے لگے جو علیان نے زمین پر رکھ کر جلا دیے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ میں ڈال دی اور پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ کچھ دیر آگ مزید بڑھی اور ہم سب آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سب باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں میری نظر انصر پر پڑی
جو ابھی بھی بیٹھا کانپ رہا تھا۔ میں نے انصر سے پوچھا اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا یار وہ جو بھی تھا اسے دیکھ کر مجھے وحشت سی ہو رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ میں نے انصر سے کہا کہ یار تو فکر مت کر، ہم سب یہاں پر ہیں نا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ تھوڑی دیر بعد انصر نے کہا یار مجھے باتھ روم جانا ہے پر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے انصر سے کہا چل میں چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ انصر بولا مگر باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تو کون سا تم نے گھنٹہ لگانا ہے، میں سائٹ پر کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر لوں گا۔ انصر واش روم سے فارغ ہی ہوا تھا تو اس نے مجھے آواز لگائی، دیکھ فیروز سامنے گراؤنڈ میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اس طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں سفید کپڑوں میں کوئی عجیب سی چیز ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کفن میں لپٹا ہوا مردہ بارش میں بھیگ رہا ہو۔ مجھ پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے انصر سے کہا کہ یہ کوئی ہوائی چیز لگ رہی ہے، ورنہ کوئی انسان اتنی سردی میں اور اس ویرانے میں کیسے ٹہل سکتا ہے۔ انصر اور میں خوف کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ ابھی میں انصر سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہ سفید پوش چیز ہماری طرف آتی ہوئی گراؤنڈ میں لگے جنگلے کے پاس آ کر رک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مردہ اپنے اکڑے ہوئے جسم کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ مجھے اپنی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور جسم ساکن۔ میں نے ہمت کر کے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ کلمے کا ورد کرتے میں نے اور انصر نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم کمرے میں پہنچے تو ہمارے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ ہم دونوں خاموشی سے آ کر جہاں ناصر اور عالیان پہلے سے آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ عالیان اور ناصر ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ناصر نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھا ہوا ہے؟ میں نے ناصر کو اس سفید پوش چیز کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا یار چھوڑو، تم لوگ زیادہ اندھیرے ہونے کی وجہ سے ڈر گئے ہو۔ ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ناصر کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناصر سہما سا کھڑا ہوا تو عالیان بولا اب تمہیں کیا ہوا ناصر؟ ناصر نے انگلی اٹھا کر کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ جب ہم سب کی نظر اس کونے پر پڑی تو وہی چادر میں لپٹا ہوا شخص کمرے کے کونے پر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی کون ہو تم؟ مگر وہ شخص کچھ نہیں بولا اور سر نیچے جھکائے بیٹھے رہا۔ عالیان نے کہا یار یہ پھر کہاں سے ٹپک پڑا، ابھی تو یہاں نہیں تھا۔ ناصر نے کہا ہاں مگر اب کی بار تو یہ یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو عالیان نے کہا پھر اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں یہ چور کا بچہ یہاں کر کیا رہا ہے۔ عالیان اس شخص کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور عالیان کی طرف دیکھتے ہوئے بنا بولے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ عالیان نے کہا پر یار پتہ تو چلے یہ ہے کون؟ میں نے کہا جو بھی ہو وہ یہاں بیٹھا ہی تو ہے، بیٹھا رہنے دو، کون سا وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے۔ ناصر نے کہا پھر اس کو ادھر ہی بلا لو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے بیچارے کو۔ میں نے ناصر کی طرف غصے سے دیکھا اور ناصر سوری بول کر چپ ہو گیا۔ عالیان غصے سے اس شخص کی طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ میں نے عالیان کو خاموش کروایا اور غصے سے کہا کہ اس شخص کو کچھ مت کہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی غریب شخص ہو، آدمی ہو جتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنی جگہ شرافت سے بیٹھا ہوا ہے۔ ناصر تھوڑا تلخی سے بولا کہ یار اس شخص کو اب یہاں سے بھگا دو کیونکہ اس کی وجہ سے تم لوگ آپس میں بحث کر رہے ہو۔ یہ سن کر انصر جو ابھی بھی خوف میں مبتلا تھا دھیرے سے بولا یار تو ان دونوں کی بات مان کیوں نہیں لیتا، اسے یہاں سے بھیج دے۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے اس شخص کی بھی ہماری طرح کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو جو یہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، وہ بھی اس طرح ویرانے میں، اور ایسے بھی ہمارا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن اگر اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں۔ ہم سب آگ کے گرد دائرہ بنا کر آپس میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ناصر نے کہا، چلو یار کوئی ڈرونی کہانی سناتے ہیں۔ ناصر کو ہارر سٹوریز میں کافی دلچسپی تھی، اور پھر ایسے موقع کو تو وہ ہاتھ سے جانے دینے والا نہیں تھا جب ماحول بھی کافی پر اسرار بنا ہوا تھا۔ آلیان نے کہا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ڈراؤنا واقعہ سن کر وہ شخص بھی ڈر کی وجہ سے بھاگ جائے۔ آلیان کی بات پر ہم سب ہنس پڑے۔ انصر نے کہا، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ کوئی اور بات کرو۔ ناصر نے کہا، پہلے سن تو لو، تم تو سننے سے پہلے ہی ڈرنے لگے۔ میں نے کہا، یار ایک بات ہے، ابھی میں نے اور انصر نے جس چیز کو باہر دیکھا وہ واقعی کوئی ہوائی چیز لگ رہی تھی، اور اس نے کفن بھی پہن رکھا تھا۔ آلیان اور ناصر میری اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا شروع ہو گئے۔ ابھی وہ ہنس ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک خوفناک بھاری آواز میں کسی اور کے ہنسنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ ہم نے غور کیا تو وہ آواز اس شخص کی طرف سے آ رہی تھی جو اس کونے میں بیٹھا تھا۔ ہم نے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ پراسرار سی ہنسی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم سب کو وحشت سی ہونے لگی اس کی ہنسی پر۔ آلیان نے کہا، یار پلیز اسے بولا ایسے مت ہنسے۔ تبھی وہ شخص باہر چلا گیا۔ ہمارا دھیان اسی طرف تھا اور ہم سب اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ ہمیں لگا وہ شخص چلا گیا ہے۔ ہم پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک ہڈیاں چبانے کی آوازیں آنے لگیں۔ آلیان بولا، یار ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ اتنی دیر میں ناصر بولا، یار وہ کھانے والا بیگ تو باہر ہی رہ گیا، بائک پر ٹنگا ہوا ہے، لگتا ہے کوئی کتا یا بلی وہ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر جب ناصر نے باہر دیکھا تو نان وغیرہ زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور چکن روسٹ اور مچھلی وہ شخص گراتے ہوئے کھا رہا تھا، جیسے کوئی گوشت خور جانور گوشت کھاتے ہوئے گراتا ہے۔ ہم سب اب باہر کھڑے اس شخص کو کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور عجیب سی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس شخص سے کہا کہ یہ کھانا ہمارا ہے، تم کس سے پوچھ کر کھا رہے ہو، اور یہ کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب کی بار اس کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کا قد پہلے سے کافی لمبا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزنز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم لوگوں نے کچھ نوٹس کیا؟ اس کا قد کافی لمبا لگ رہا ہے۔ آلیان بولا، ہو سکتا ہے کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے ہم اس کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناصر نے کہا، یہ تو ہماری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، کہیں گونگا تو نہیں ہے؟ آلیان بولا، اسے میرے حوالے کرو، اس کا وہ حشر کروں گا کہ اگر گونگا بھی ہوا تو طوطے کی طرح بولے گا۔ آلیان کی یہ بات سن کر وہ شخص ہماری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، مگر ہم اس شخص کا منہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ اس نے اپنا سارا جسم کالی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آلیان نے غصے میں آ کر اس شخص کو مکہ مارا، مگر اس کا مکہ بنا ہاتھ اس شخص میں سے ایسے گزر گیا جیسے اس نے ہوا میں سے ہاتھ گزارا ہو۔ اس شخص کی چادر آلیان کے بازو سے لپٹ گئی۔ آلیان نے چادر گھسیٹی تو چادر میں کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا ہم جس وجود سے باتیں کر رہے ہیں وہ کبھی اس چادر میں تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر ہم سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ خوف سے ہماری روح تک کانپ گئی۔ انصر نے کہا، یار یہ کیا بلا تھی؟ اتنی دیر میں ایک خوفناک سی آواز آئی جیسے کوئی غرایا ہو، اور تبھی ایسا لگا جیسے آلیان کے منہ پر کسی نے زور کا مکہ مارا، اور مکہ لگتے ہی وہ کچھ قدم دور لڑکھڑاتا ہوا گیا۔ اس کا سر دیوار سے جا لگا اور ماتھے سے خون بہنے لگا۔
میرے پوری طریقے سے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آلیان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر ناصر چلایا کہ کون ہے؟ سامنے آ، چھپ کر وار کیوں کر رہا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ ناصر کو اچانک سے کسی چیز نے ہوا میں اچھال دیا اور جیسے ہی وہ نیچے گرا اس کا سر پھٹ گیا۔ اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرا بازو کام نہیں کر رہا۔ اتنے میں کسی کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ہمت کر کے ناصر کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، تبھی میری نظر سامنے گراؤنڈ پر جنگلے پر پڑی، جہاں وہی سفید چیز بیٹھی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ انصر کی خوفناک چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تبھی میں نے اس کی طرف دیکھا تو کوئی اسے زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا اور تھپڑ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں دوڑ کر لڑکھڑاتا ہوا انصر کے پاس پہنچا تو اتنے میں ناصر کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ روتے ہوئے کسی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے اسے پکڑا ہوا ہو، کیونکہ اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، تم جو کوئی بھی ہو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے دیکھ کر انصر نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ تبھی ناصر ایک دم سے نیچے آ گرا۔ ناصر کسی طرح بھاگ کر ہمارے تک آیا۔ میں نے ناصر سے کہا، جلدی سے آلیان کو اٹھاؤ، اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اپنی ایک بائک کو کوارٹر سے باہر لے آیا۔ میں واپس اندر آیا اور انصر سے کہا کہ تو جلدی سے دوسری بائک کو لے کر باہر چل۔ انصر نے گراؤنڈ کے جنگلے کی طرف اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، وہ دیکھو، وہ ہنس رہی ہے، وہ ابھی آ جائے گی، وہ ابھی آ جائے گی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تم بس آیت الکرسی پڑھتے رہو، ہم نکل جائیں گے۔ آلیان کی پوری شرٹ بائیں طرف سے خون سے آلود ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ انصر جلدی سے دوسری بائک بھی باہر لے گیا۔ میں، آلیان اور ناصر کسی طرح ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ناصر زور زور سے چلا رہا تھا کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ سر پھٹنے کی وجہ سے ناصر کا بھی کافی خون بہہ چکا تھا۔ باہر آ کر انصر اسی سفید چیز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چیز جنگلے پر بیٹھی بس ہنسے جا رہی تھی، جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں نے چیخ کر انصر کو کہا کہ اس کی طرف مت دیکھے اور جلدی سے بائک پر بیٹھے۔ میں نے آلیان کو اپنے ساتھ بائک پر اور جبکہ ناصر کو انصر کے ساتھ پیچھے بائک پر بٹھایا اور ہم دونوں نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کر دی۔ آلیان اور ناصر کافی زخمی تھے۔ میں نے انصر سے کہا کہ جلدی سے بائک ہسپتال کی طرف لے چلے۔ ہم جلدی سے اندھا دھند بائک چلانے لگے۔ میں نے دوسری بائک پر انصر کے پیچھے بیٹھے ناصر کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے پیچھے کوئی چیز بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ناصر کو آواز دے کر کہا کہ جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دے، ورنہ ہم سب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تبھی انصر اور ناصر نے میری طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا اور دونوں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک سے وہ چیز کہیں غائب ہو گئی۔ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ وہاں جا کر ہم نے چین کی سانس لی، لیکن پوری طرح سے ڈرے ہوئے تھے۔ ہمارے کپڑے بھی بھیگ چکے تھے۔ ہمارا کافی دیر تک علاج چلا۔ ناصر کے ہاتھ میں فریکچر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا دیا۔ اس کے بازو کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اور سر میں 6 ٹانکے لگے تھے۔ آلیان کے سر میں بھی 2 ٹانکے لگے تھے۔ انصر کا منہ تھپڑوں کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ صرف ایک میں ہی تھا جسے خوش قسمتی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ البتہ اس واقعے کے بعد مجھے شدید بخار ہو گیا اور ریکور ہونے میں 6 ہفتے لگے۔
آج بھی کئی دفعہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس رات کا ذکر ضرور چھڑتے ہیں. وہ ذکر سنتے ہی ہم سب کی روحیں کانپ جاتی ہیں اور بس اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی ہر آفت اور بلا سے. اللہ ہم سب کو ایسی بلا سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.